اپنی جو مین پاور تھی اس میں اپنی پیوٹ کی پالیسی کے تحت اس کو اٹلانٹک اوشن سے پیسیفک اوشن کی طرف شفٹ کیا. ایک اور بڑی چیز اس نے یہ کی کہ اس نے جو ریجنل لوگ تھے یہاں پہ ریجنل پاورز تھیں، مثلا انہوں نے کوارڈ کا ایک کانسیپٹ لے کے آئے جس میں آسٹریلیا بھی شامل ہے، جاپان ہے، تھا، انڈیا کو امریکہ کر دیا اور انڈیا کو شامل کیا. انڈیا کو انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا اور انڈیا کو امریکہ نے خود بھی اور اسرائیل کے تھرو بھی بہت ساری ٹیکنالوجیز دی. ملٹری چائنا کی بھی تو کاؤنٹر اسٹریٹجی ہونی چاہیے نا، اور پاکستان چائنا کے کیمپ میں بھی، اور ہم بھی بہت بری طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم یہ امریکہ کے ساتھ ہیں، چائنا کے ساتھ ہیں، ابھی تک ہماری پالیسی کلیئر نہیں ہے. گلوبل کانٹیکس میں انڈیا جو ہے وہ امریکہ کا حلیف بن گیا اور انڈیا نے امریکہ کے پروبیبلی ایٹ بیہسٹ آف امریکن یا اپنے طور پہ انہوں نے سمجھا کہ ایک اپرچونٹی ہے، ایک تو ہم تھوڑا سا چائنا کے ساتھ تھوڑا کچھ کرتے ہیں. آپ دیکھیں لے ایک جگہ ہے لے جو کہ لے میں انڈیا کا بہت بڑا ایک اڈا ہے، ان کا فوجی اڈا ہے، فضائی اور اڈا ہے. جنرل صاحب جب ہم نے کارگل کیا تھا تو لے کارگل روڈ وہ انڈر تھریٹ آ گئی تھی. انہوں نے لے سے لے کر شیوک اور آگے ایک جگہ آتی ہے دولت بیگ اولڈی، جی اولڈی جہاں پہ وہ روڈ آتا ہے، دولت بیگ اولڈی روڈ، جی روڈ آتا ہے، وہ روڈ پہلے نہیں تھی. انہوں نے یہ روڈ پچھلے 2-1 سال میں وہ روڈ کمپلیٹ کر لی. دولت بیگ اولڈی کو ایک چھوٹی سی جگہ تھی، بٹالین مائنس ٹائپ، وہاں پہ ایک فورس ہوتی تھی، اس کو انہوں نے بریگیڈ پلس بریگیڈ پہ لے گیا. ابھی 2 بریگیڈ تک کی فورس وہاں پہ ہو سکتی ہے. پھر نے وہاں پہ لینڈنگ سٹرپس بھی بنانا شروع کر دی. پروبیبلی انڈیا اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کے سی پیک کو تھریٹن کر رہا ہے، وہاں سے بھی تھریٹن کر رہا ہے، اور الٹیمیٹلی ان کا آبجیکٹیو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سارے کی ایریا کو پیچھے اس کا بیس کو کنسولیڈیٹ کر کے پاکستان کے گلگت بلتستان کے ایریا کو بھی تھریٹن کیا جائے. میرے ساتھ ابھی موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اشرف سلیم صاحب، ان سے ہم گفتگو کریں گے. دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں، پاکستان کے کور کمانڈر ہیں، پاکستان کی آرمی ایئر ڈیفنس کے یہ کمانڈر بھی تھے. گفتگو کریں گے جو انڈیا اور چائنا کے مابین جو ارلی مئی سے جو اسکرمشز شروع ہوئی ہیں اور 15 جون کو جب آل ہیل بروک لوز اور یہ لڑائی ہوئی تھی لاٹھیوں اور پتھروں کے حساب سے، تو اس ساری چیز کا بیک گراؤنڈ جنرل صاحب سے جانیں گے اور پاکستان کے لیے کیا امپلیکیشنز ہیں اس کی، یہ بھی گفتگو ہوگی. جنرل اشرف السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. جی وعلیکم السلام جی، تھینک یو ویری مچ. جنرل صاحب ٹو بگن وتھ تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ پہ جو سائنو انڈیا جو کانفلکٹ ہے اس کی ریزنز کیا ہیں اور اسٹریٹجک امپیریٹیوز دونوں سائڈز کی کیا ہیں اس میں؟ جی تھینک یو جی. اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ تھوڑا سا اس کا پس منظر یا جو اس کا کانٹیکسٹ ہوتا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. کانٹیکسٹ بھی 2 قسم کا، ایک تو ہے گلوبل کانٹیکسٹ اور ایک تھوڑا سا ریجنل کانٹیکسٹ کی ہم بات کریں گے. پہلے میں تھوڑا سا ریجنل کانٹیکسٹ کو پیچھے لے کے جاؤں گا. بیفور پارٹیشن 1947 سے پہلے جب برٹش امپائر یہاں پہ تھی، اس وقت برٹش امپائر کی باؤنڈری تھی چائنا کے ساتھ، اس کی ڈیمارکیشن نہیں ہوئی تھی اور اس کے اوپر ان کے اگریمنٹس آپس میں چلتے رہتے تھے اور ان کا آپس میں چل رہا تھا. لیکن پارٹیشن کے بعد تھوڑی سی سچویشن ڈفرنٹ ہو گئی. لیکن میں ابھی اس کو تھوڑا سا گلوبل پرسپیکٹو سے اس کو ریلیٹ کروں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ USSR جب ختم ہو گیا ہے اس کے بعد سے سرد جنگ ختم ہو گئی، تو امریکہ نے اپنی جو مین پاور تھی اس کو اٹلانٹک اوشن سے پیسیفک اوشن کی طرف شفٹ کیا. ایک اور بڑی چیز اس نے یہ کی کہ اس نے جو ریجنل لوگ تھے یہاں پہ ریجنل پاورز تھیں، مثلا انہوں نے کوارڈ کا ایک کانسیپٹ لے کے آئے جس میں آسٹریلیا بھی شامل ہے، جاپان ہے، تھا، انڈیا کو کر دیا اور انڈیا کو شامل کیا. انہوں نے ایشیا پیسیفک، پہلے بولا جاتا تھا لفظ زیادہ، ایشیا پیسیفک کو انہیں انڈو پیسیفک کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کو بیچ میں شامل کیا جائے، اس میں انڈین اوشن کی جو ساری کی ساری جنرل صاحب، اور جو ساؤتھ چائنا سی کا ہے جہاں پہ چائنا کے بھی ڈیزائنز تھے، تو اس کو ساؤتھ چائنا میں بھی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ساؤتھ چائنا سی میں بھی وہ بالکل ایریا اس کے اندر ہی آتا ہے، آگے جا کے وہ ساؤتھ چائنا سی بالکل پیسیفک میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ اس کا حصہ ہے ایکچولی. تو جب انہوں نے یہ پاور شروع کی، انڈیا کو انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا اور انڈیا کو امریکہ نے خود بھی اور اسرائیل کے تھرو بھی بہت ساری ٹیکنالوجیز دی، ملٹری ٹیکنالوجی دی، اس کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بنا لیا. جنرل صاحب وہ جو انڈیا کا تھا نا خطے کا پولیس مین بننے کا خواب، وہ خواب اس کو پورا ہوتا ہوا نظر آیا. انڈیا رشیا کے ساتھ تھا، امریکہ کے مخالف کیمپین تھا، تو پھر یہ ساری چیزیں چینج ہو رہی تھی اور انڈیا کو ایک اپرچونٹی ملی. اس نے سمجھا کہ شاید میں چائنا کے اسی گارب میں چائنا کو ایز اے تھریٹ پیش کر کے، یا امریکہ کی جو مجبوری ہے چائنا کو کنٹین کرنا. لیکن سر دیکھیں چائنا کی بھی تو کاؤنٹر اسٹریٹجی ہونی چاہیے نا، اور ہم بھی بہت بری طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم یہ امریکہ کے ساتھ ہیں، چائنا کے ساتھ ہیں، ابھی تک ہماری پالیسی کلیئر نہیں ہے.
اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں تھوڑا سا. میں صرف یہ بات یہ کر رہا ہوں، پہلے ہم تھوڑا سا کانٹیکسٹ کلیئر کر لیں. گلوبل کانٹیکسٹ میں انڈیا جو ہے وہ امریکہ کا حلیف بن گیا، اور انڈیا نے امریکہ کے پروبیبلی اپنے طور پہ انہوں نے سمجھا کہ ایک اپرچونٹی ہے. ایک تو ہم تھوڑا سا چائنا کے ساتھ تھوڑا کچھ کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے 2-3 ایریاز ہیں جو کہ وہاں پہ بون آف کنٹینشن رہے ہیں. ایک تو ایریا ہے اروناچل پردیش کا جو کہ بالکل ایسٹ میں ہے، جس کو کہ چائنا کہتا ہے کہ وہ پورا کا پورا صوبہ ہمارا ہے، وہ اسٹیٹ انڈیا کے پاس ہے. ایک تو وہ ہے کنٹینشن، اور وہاں پہ بھی 62 میں لڑائی ہوئی تھی. پھر آپ تھوڑا سا آگے آئیں، بھوٹان اور سکم کا ایریا جو ہے جہاں پہ ڈوکلام 2017 میں جو ڈوکلام کا ہوا تھا، اور یہ سارا علاقے میں لڑائی پہلے 62 میں یہاں پہ بھی ہوئی. پھر تیسرا جو ایریا ہے جہاں پہ لڑائی ہوئی ہے وہ لداخ کا ایریا ہے. لداخ کا ایریا وہ ہے جس میں کہ اکسائی چین کا ایریا جو کہ اوپر چائنا کے پاس ہے، اس سے آپ نیچے آتے ہیں اور یہاں پہ پاکستان کی بھی انوالومنٹ ایک طرح سے ہو جاتی ہے کہ ہم بھی پاکستان کی بھی، جی ہم بھی بالکل ساتھ ہیں. آپ دیکھیں لے ایک جگہ ہے لے، جو کہ لے میں انڈیا کا بہت بڑا ایک اڈا ہے، ان کا فوجی اڈا ہے، فضائی اڈا ہے. جنرل صاحب جب ہم نے کارگل کیا تھا تو لے کارگل روڈ وہ انڈر تھریٹ آ گئی تھی. بالکل صحیح بات ہے، آپ کی بات درست ہے. تو میں جو بات کر رہا تھا کہ انڈیا نے کیا کیا، انڈیا نے دیکھا کہ امریکہ کے اس کے اوپر شے لیتے ہوئے انہوں نے اپنی پاور کو وہاں پہ کنسولیڈیٹ کرنا شروع کیا، بڑھانا شروع کیا. اور انہوں نے لے سے لے کر شیوک اور آگے ایک جگہ آتی ہے دولت بیگ اولڈی، جی اولڈی جہاں پہ روڈ آتا ہے، دولت بیگ اولڈی روڈ، جی روڈ آتا ہے. وہ روڈ پہلے نہیں تھی، انہوں نے یہ روڈ پچھلے 2-1 سال میں وہ روڈ کمپلیٹ کر لی. ایک چھوٹی سی جگہ تھی، بٹالین مائنس ٹائپ، وہاں پہ ایک فورس ہوتی تھی، اس کو انہوں نے بریگیڈ پہ لے گیا. ابھی 2 بریگیڈ تک کی فورس وہاں پہ ہو سکتی ہے. پھر نے وہاں پہ لینڈنگ سٹرپس بھی بنانا شروع کر دی. چائنا نے جب یہ دیکھا کہ یار یہ انڈیا تو کوئی اور گیم کھیل رہا ہے امریکہ کے کہنے کے اوپر یا بغیر کہنے کے اوپر. یہاں سے جو سی پیک والا ہمارا روٹ ہے وہ بھی جس طرح لے کارگل روڈ کا، اس کا بھی کاؤنٹر تھا نا ایک، یہ تو ہمارے لیے تو اسٹریٹجیکلی بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو روکنا. جی میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں. دولت بیگ اولڈی سے تھوڑا سا آگے کراکرم پاس آ جاتا ہے، اور کراکرم کے پاس سے ان کی جو مین روڈ جو کنیکٹ کرتی ہے تبت کو اور زنجیانگ پروونس کو، وہ وہیں سے گزر سنکیانگ یا زنجیانگ یا جو بھی اس کا نام آج کل بولتے ہیں، سنکیانگ پرانا نام ہے اس کا، تو اس کے پاس سے گزرتی ہے. اور چائنا نے یہ فیل کیا کہ پروبیبلی انڈیا سی پیک کو تھریٹن کر رہا ہے، وہاں سے بھی تھریٹن کر رہا ہے، اور الٹیمیٹلی ان کا آبجیکٹو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سارے کی ایریا کو پیچھے اس کا بیس کو کنسولیڈیٹ کر کے پاکستان کے گلگت بلتستان کے ایریا کو بھی تھریٹن کیا جائے. تو یہ ان کا بڑا ایک آبجیکٹو تھا انڈیا کا، اور چائنا نے اس کو فورس ڈال کیا. چائنیز آگے آ گئے. اور اچھا جنرل صاحب یہ جو اسکرمش اس میں استعمال نہیں ہوا، صرف پتھروں کا لاٹھیوں کا استعمال ہوا، کچھ لوگ سولجرز نیچے بھی گرے، تو یہ کیوں دونوں سائیڈ سے جنگ نہیں چاہتی؟ جنگ کا خطرہ اسی سے میرا سوال ہے کتنا زیادہ ہے اس علاقے میں، انڈیا چائنا کا، پاکستان انڈیا کا، یہ سارا ذرا کانٹیکس ذرا سمجھائیں، ہمیں ایکسپلین کریں. جی میں صرف ایک معاہدہ ہوا تھا انڈیا اور چائنا کا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف فائر آرمز نہیں یوز کریں گے. کچھ اس کی انہوں نے ایس او پیز بنا لی، تو وہ اس کے ذہن میں تھا. جب ابھی آ گیا ہے نا گلوان ویلی کے اندر، انہوں نے بھی فائر کوئی نہیں کیا. انڈینز نے بھی یہ سمجھا کہ ابھی ہم نے فائر نہیں کرنا. اب یہ بڑی سٹرینج سی بات ہے کہ انڈین ایک اچھی خاصی فورس لے کے، یہ 16 بہار ریجمنٹ تھی ان کی، وہ گئی، اس کے ساتھ 1-2 اور بٹالین کے لوگ تھے. انہوں نے بغیر آرمز اور ایمونیشن کے یہ لوگ گئے ہیں. چائنیز نے یہ سمجھا کہ یہ ہمیں یہاں سے ہمیں اپ روٹ کرنے آ رہے ہیں، تو وہاں پہ لڑائی ہوئی ہے ان کی بغیر آرمز کے، یعنی ڈنڈے، لاٹھی، سوٹے جس کو بولتے ہیں، ان سے پتھر، ان سے لڑائی ہوئی ہے. اور کیونکہ ہائٹس تھی وہاں پہ اور پیچھے گارجز تھی بڑی بڑی، اسی درمیان میں. بہت شکریہ آپ کا لیفٹیننٹ جنرل اشرف سلیم. ہم گفتگو کر رہے تھے دفاعی تجزیہ کار جنرل اشرف سلیم سے. انہوں نے کہا پرسپیکٹیو بھی دیا کہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، ریجنل بھی اسکرمش ہے لیکن اس کے انٹرنیشنل ڈائنامکس بھی ہیں، اس کے تانے بانے باہر کے ممالک اور سپر پاور سے بھی ملتے ہیں. تو پاکستان کو ان تمام آپشنز پہ غور کرنا چاہیے. اسٹریٹجک ہمارے انٹرسٹ بھی ہیں چائنا کے ساتھ، اس کو بھی ہمیں بچانا ہے. جنگ کے خدشے کے حوالے سے جنرل صاحب کا کہنا تھا کہ اتنا پاسبل نہیں ہے کیونکہ تینوں ممالک نیوکلیر پاورز ہیں.